کچھ احباب کی جانب سے سوال آیا ہے کہ وبا والے لباس میں وضو کس طرح کیا جائے گا اور نماز کس طرح پڑھی جائے گی، اور خاص طور پہ کرونا والی صورتحال کے پیش نظر ماسک میں یا نقاب میں نماز پڑھنے کی جو ہے نا وہ شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو بہت اہم سوال احباب کی جانب سے آیا ہے۔ تو عزیز سامعین اور حاضرین، وبا والا جو لباس یا جو ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں یا کرونا پیشنٹ کو لینے کے لیے جو عملہ اس لباس کو استعمال کرتا ہے، تو وہ تو سر سے پاؤں تک سارا اپنے آپ کو اس میں ڈھانپنا ہوتا ہے، گلوز یوز کرتے ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں، لباس اس نوعیت کا ہے جس میں سے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو اس لباس کو پہنے ہوئے تو وضو نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کو شرط رکھا ہے اور اسے نماز کی کنجی بتلایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہاں تک بتایا کہ اگر آپ کے وضو والے اعضاء جو ہیں ان میں سے ایک بال کے برابر یا ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو پھر آپ کا وضو نہیں، اور آپ نے اگر اس وضو کے ساتھ نماز پڑھی جو ناقص وضو ہے، جو کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تو وہ پڑھی ہوئی نماز پھر گناہ کبیرہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو لہذا وضو کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو پہن کے ہی تو لباس کے اندر ہی جو ہے نا وہ وضو کریں۔ ہاں، البتہ مجبوری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی صورتحال بتائی ہے کہ اگر پانی نہیں ہے یا کوئی مریض ہے جو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وضو کرنا اس کے لیے دشوار ہے، مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی دیکھیں مٹی کے اوپر اپنے ہاتھوں کو لگانا اور مس کرنا ضروری ہے۔ تو تیمم ہے یا وضو ہے، اس کے لیے اعضاء کا ننگا ہونا اور ظاہر ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر کسی بھی شخص کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو دوسرا جو سوال تھا کہ اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے یا نقاب پہنا ہوا ہے، جس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے اندر جو ہے فاصلہ رکھیں، وقفے وقفے سے جو ہے نا وہ نماز پڑھیں اور ماسک پہنیں، تو دیکھیں اس میں بھی قرآن و سنت کے اندر ایسی کوئی قید موجود نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ کو ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے سجدے کے لیے ایک چٹائی رکھی ہوتی تھی جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ باقی سارے اعضاء مٹی پہ لگتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی پیشانی جو ہے اور ناک جو ہے وہ چٹائی پہ لگتا تھا، کیونکہ یہی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جی کہ دیکھیں ماسک پہننے کی وجہ سے ناک زمین پہ نہیں لگتا۔ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 381 کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی ہے اور باقاعدہ باب قائم کیا ہے جس میں کہ نبی علیہ السلام کا چٹائی کے اوپر سجدہ کرنا نماز کی حالت میں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کہتے ہیں کہ جی مسجد میں رش اس حد تک ہوتا تھا کہ ہمیں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، تو ہم ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر ہی سجدہ کر رہے ہوتے تھے۔ دیکھیں اس حالت میں بھی تو ازدحام کی وجہ سے اور رش کی وجہ سے انہیں سجدہ کرنے کی جگہ زمین پہ نہیں ملتی تھی، تو ایک دوسرے کی پشتوں پہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب شدید گرمی ہوتی تو اس گرمی کی شدت اور حدت سے بچنے کے لیے، اس کی تپش سے بچنے کے لیے، چونکہ زمین بھی بڑی تپ چکی ہوتی تھی اور ریگستانی علاقے میں تو جب ریت تپ جاتی ہے تو یقیناً جو ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا، پیشانی رکھنا بہت دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی پگڑی کا ایک بل جو ہے اپنے ماتھے پہ کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 385 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1407 میں یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ بھی اپنی پیشانیوں کو ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ تو لہذا اگر اس کے اوپر قیاس کر کے تو ہم بھی اس مجبوری کے عالم میں، کیونکہ دیکھیں کہ مجبوری ہے، تو مجبوری کے عالم میں اگر کوئی بندہ ماسک یا نقاب پہن کے تو نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی شرعاً کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں تو پھر آپ ویسے اپنی روٹین میں نماز پڑھیں۔
تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اور حدیث سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ وضو کے لیے آپ کے اعضاء کا ننگا ہونا ضروری ہے، یا تو وضو کریں گے، اور اگر کوئی مریض ہے تو پھر اس کے لیے تیمم ہے۔ ہاں البتہ ایک اور سہولت موجود ہے کہ جو لوگ مسلسل یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور جو ہے نا وہ کافی عرصے تک کافی لمبا ٹائم انہیں یہ لباس پہن کے گزارنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے سہولت موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1629 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا ہے اور مغرب عشاء کو جمع کیا ہے۔ اگر انہیں بار بار وضو کرنے کی دقت ہے تو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا کے تو ظہر اور عصر اکٹھی کر لیں اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ لہذا جو لوگ دشواری محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کام بار بار وضو کرنا، لباس اتارنا مشکل ہے، تو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔